خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارا پروگرام ہے قصص الاولیاء، اولیاء اللہ کے واقعات۔ آج جس ولی کا ہم ذکر کریں گے اس میں اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس ہے۔ ولی کا نام کیا ہے؟ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ پہلے واقعہ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بہت کچھ سیکھنے کا اس واقعے میں موجود ہے۔ آپ جب سفر حج پر روانہ ہوئے تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ سے فرمایا، تجھ کو کس قدر خرچ دے کر جاؤں میں حج پر؟ اہلیہ نے کہا کہ جس قدر میری زندگی کے دن ہیں اتنا خرچ دے دو۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے اختیار میں نہیں، اللہ کو خبر ہے کہ تمہاری زندگی کے کتنے دن ہیں۔ تو آپ کی اہلیہ نے جواب دیا تو پھر رزق پہنچانا بھی تو اللہ تعالیٰ ہی کے ذمے ہے۔ آپ مطمئن ہو کر سفر حج پر روانہ ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کی اہلیہ سے کچھ خواتین ان کے گھر ملنے آئیں اور انہوں نے پوچھا آپ سے کہ حاتم اصم حج پر تو روانہ ہو چکے، مگر اخراجات کے لیے آپ کو کیا کچھ دے کر گئے؟ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا کہ کھانے والا تو چلا گیا مگر دینے والا موجود ہے۔ اللہ اکبر! کیسا سبق دیا آپ نے زمانے کی خواتین کو، اور کیسا توکل تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ کھانے والا چلا گیا اور دینے والا موجود ہے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے سفر حج پر جانے والے اپنے شوہر سے عرض کیا کہ زندگی جس پروردگار کی دست قدرت میں ہے وہی رزق کا بھی انتظام کرے گا۔ یوں ہی بعد میں آنے والی خواتین سے آپ نے کہا کہ کھانے والا چلا گیا، دینے والا موجود ہے۔ اس جملے میں اللہ پاک کی ذات پر کس قدر کامل توکل ہے اور کیسا پکا یقین ہے۔ اس واقعے سے ان خواتین کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو ہزار ہاں نعمتوں میں رہنے کے باوجود ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے یا کوئی خواہش پوری نہیں ہونے پاتی، شکوے شکایت کے پلندے لے کر بیٹھ جاتی ہیں، اپنے ہمسایوں اور سہیلیوں میں اپنے شوہر کی ناشکری اور برائیاں تک کرنے لگ جاتی ہیں، اس سے باز نہیں آتی اور کہتے ہیں ہم تو اپنے والد کے گھر میں بڑے عیش سے رہا کرتی تھیں، جب سے شادی ہوئی ہے کچھ اچھا کھایا ہی نہیں، کچھ پہنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے اس طرح کی بات کرنا نادانی ہے، ناشکری ہے اور اپنی آخرت کو داؤ پر لگانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کیا وہ اللہ پاک کی ناشکری کرتی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا وہ شوہر اور اس کے احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ چنانچہ تم کسی عورت کے ساتھ عمر بھر بھی سلوک کرو گے لیکن کبھی تم میں کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے گی تو کہے گی میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ اکبر! اللہ ہمیں ناشکری سے بچائے اور ہماری ان بہنوں کو بھی ناشکری سے بچائے جو شوہروں کی شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ اور ان کی سیرت سے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ کی سیرت سے ہماری اسلامی بہنیں درس سے عبرت لیں اور درس سے نصیحت حاصل کریں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حج پر روانگی کے دوسرے دن اس شہر کا امیر جو کہ شکار کے لیے نکلا تھا وہ اپنے لشکر اور ساتھیوں سے جدا ہو گیا تھا۔ اسے شدید پیاس لگی
تو وہ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ گیا. دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آ گئی, کون؟ تو اس نے کہا میں شہر کا امیر ہوں اور اپنا راستہ بھول گیا ہوں, مجھے بہت شدید پیاس نے تڑپا دیا ہے. آپ کی زوجہ نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی, مالک و مولا تو پاک ہے, کل ہم نے بھوکے پیٹ رات گزاری اور آج امیر شہر ہمارے دروازے پر کھڑا پانی مانگ رہا ہے. پھر انہوں نے ایک نیا پیالہ لیا اور اسے پانی سے بھرا اور پانی لے جانے والے سے کہا کہ ہماری طرف سے معذرت کرنا کہ ہم زیادہ خدمت نہیں کر سکے, یہ پانی ہی پیش کر رہے ہیں. وہ امیر نے, جو شہر کا امیر تھا, اس نے پانی پیا اور کہنے لگا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر ہے, یہ اللہ کے نیک بندے ہیں. تو پھر امیر شہر نے زر کثیر بطور نذرانہ آپ کے گھر میں بھیجوا دیا. یہ تو حال تھا گھر والوں کا کہ کیسی غیبی مدد ہوئی کہ امیر شہر راستہ بھول کر خود گھر آ گیا, پانی پیا اور گھر والوں کو نواز دیا. اور ادھر سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سفر پر روانہ ہوئے, احرام باندھ لیا. امیر قافلہ جو تھا سفر کا وہ بیمار ہو گیا. تو امیر قافلہ نے ڈاکٹر کی تلاش کی, کسی طبیب کی تلاش کی, مگر وہاں کوئی طبیب نہیں ملا. تو پھر کہا کہ کسی نیک بندے کی تلاش کی جائے تاکہ اس سے دعا کروائی جائے. لوگوں نے بتایا کہ ہمارے قافلے میں حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود ہیں. چنانچہ حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا گیا, آپ تشریف لائے اور آپ نے آ کر اس کے لیے دعا کی. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا سے وہ امیر قافلہ صحت یاب ہو گیا. تو اس امیر قافلہ نے کہا کہ اب حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کھانے پینے سب کا انتظام اب میری جانب سے کیا جائے. اس رات آپ اپنے اہل و عیال کی فکر میں لگ گئے اور جب آپ سوئے تو خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ جو ہمارے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتا ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیتے ہیں. اس کے بعد آپ کو خبر دی گئی کہ کس طرح آپ کے اہل خانہ مال و مال ہو چکے ہیں, اور یہ آپ کو جب خبر دی گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. سبحان اللہ. دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر کی کیسی برکت عطا فرمائی کہ گھر پر جو آپ کی اہلیہ تھی توکل کا انہیں انعام ملا, اور آپ سفر پر تھے تو آپ بھی سفر کی معاملات سے جو ہے سبحان اللہ ان کی بھی مدد کی گئی. مدنی چینل کے ناظرین, جس ولی کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا تعارف یہ ہے کہ آپ کی کنیت ہے سیدنا ابو عبد الرحمن. آپ جو ہے خراسان کے اکابر بزرگوں میں سے ہیں. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد اور ہم نشین تھے, اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار ہمارے دور کے صدیقین میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں آپ کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. اصم آپ کا نام کیوں پڑا؟ اصم کا مطلب تو ہوتا بہرا. بات یہ تھی کہ ایک مسلمان کی عیب پوشی اور شرمندگی سے بچانے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو یوں ظاہر کیا کہ جیسے آپ اونچا سنتے ہیں اور اس کے عیب پر آپ مطلع نہیں ہیں. اس وقت سے آپ حاتم اصم کے نام سے جانے گئے. حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب بوستان میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مکڑی کے جالے میں مکھی کو شکر کے لالچ نے پھنسا دیا. سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھن بھناہٹ سنی تو فرمایا, او لالچی مکھی ہر جگہ شہد و شکر کے خیال میں گھس جاتی ہے, تو جانتی ہے کہیں جال ہے اور کہیں شکاری بھی ہو سکتا ہے. مریدین بڑے حیران ہوئے کہ حضرت تو اصم کے نام سے مشہور ہے,
حضرت تو اونچا سنتے ہیں اور یہاں مکھی کی بھن بھناہٹ بھی سن رہے ہیں۔ تو مریدین نے کہا اب آپ اپنے نام کے ساتھ اسم نہیں لگائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بری باتیں سننے سے بہرا رہنا ہی بہتر ہے۔ یا ہمارے لیے بڑے کام کی بات ارشاد فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ غیبت سننے سے بہتر ہے کہ آدمی اونچا سنے، نہ سنے غیبت کی بات، چغلی کی بات نہ سنے۔ آپ کے کان بالکل صحیح تھے، مگر آپ نے اسم کیوں بن گئے؟ کسی کی ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے۔ تو ہم جہاں کہیں غیبت ہو رہی ہو، جہاں کہیں چغلی ہو رہی ہو، جہاں کہیں برائی کی بات بیان ہو رہی ہو، ہم اس مجلس کو چھوڑ دیں یا سمجھانے پر قادر ہیں تو ہم بتائیں کہ ایسی بات نہ کریں۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اللہ کے ولی ایسے تھے کہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جب کوئی توبہ کرتا تو اس کی توبہ قبول ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے اور اس واعظ و نصیحت کی مجلس میں ایک گناہگار شخص موجود تھا اور وہ کفن چور تھا۔ اس نے وہاں توبہ کی مگر کفن چوری سے باز نہیں آیا اور رات کو قبرستان پہنچ گیا، ایک قبر کو کھود دیا۔ تو قبر والے نے اس سے کہا کہ تم تو آج ہی حاتم اصم کے صدقے میں تیری مغفرت ہو گئی ہے اور تو پھر وہی گناہ کر رہا ہے۔ یہ سن کر وہ بڑا نادم ہوا اور ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی ایسی مجلس تھی۔ کہتے ہیں حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اللہ ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کر رہے ہیں، اب تو ہمیں نامراد نہ لوٹا۔ تو آواز آئی اے بندے ہم نے تجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کی اجازت ہی تب دی جب تجھے پاک کر دیا، اب تم اور تمہارے ساتھ زیارت کرنے والے مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، بے شک اللہ عز و جل تجھ سے اور اس سے راضی ہو گیا جس نے اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے اولیاء اللہ جن کے واقعات سن کر دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی ہے، دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو۔ ایک نئے واقعے کے ساتھ پھر قصص الاولیاء کے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء